Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students and viewers. दो स्टोरीज़ मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को लेकर और वाक़े करबला से रिलेटेड मैंने दो पार्ट अपने अभी तक आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। जहाँ हम पहुँचे थे इंशाल्लाह वहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और मटेरियल ज़्यादा है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो इसलिए लेट्स गो टू दी टॉपिक डायरेक्टली। मैं कल यहाँ पर मैंने अपनी स्टोरी एंड की थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटों को खड़ा किया था। अब दूसरी तरफ अगर हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तकवा देखते हैं तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन चारों से कहा, उन चारों यंग बॉयज़, उन चारों को ये कहा कि तुम लोग यहाँ पर मत खड़े हो, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट योर लाइफ इनटू द रिस्क। अपनी वजह से मैं तुम लोगों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने भी और बाकी लोगों ने भी उनको ये जवाब दिया कि उनके फादर्स ने उनको ये ऑर्डर दिया है कि वो हम आपकी हिफाजत करें और हम खड़े रहें यहाँ पर। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो बड़े हैं या खलीफा बड़ा है, तो मैं तो बाप की जगह भी हूँ और साथ में खलीफा भी हूँ, तो मैं ये कमांड करता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए हिफाजत। बहरहाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये समहाउ अंदाज़ा था कि सिचुएशन उनकी फेवर में नहीं है और सिविल डिसोबीडियंस बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी सूरत में भी जंग के लिए आमादा ना थे। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन मुबारक पर किसी तरह का कोई खून बहाना नहीं चाहते थे अपनी वजह से। ये उनका अपना तकवा और अपना इज्तिहाद था। इससे हमें ऑफ कोर्स आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े सबक हैं। उस फितने के दौर में भी उनको इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन उनको इस बात की फ़िक्र थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन मुबारक पर खून नहीं गिराएंगे, खून नहीं बहाएंगे अपनी वजह से। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उनको नज़रबंद कर दिया गया और नज़रबंद इस तरह से किया गया कि वही मस्जिद नबवी जिसकी ज़मीन नबी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक्सटेंड की थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब तीसरे खलीफा बने हज़रत उस्मान, तो उन्होंने एक्सटेंड किया था मस्जिद नबवी को, उसको बढ़ाया था, क्योंकि मुसलमानों का जो है वो तादाद मुसलमानों की बढ़ गई थी, तो ऑफ कोर्स लोग भी ज़्यादा आने लगे थे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस मस्जिद नबवी को एक्सटेंड किया था उसी मस्जिद नबवी में उनके ऊपर नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके साथ साथ उनके ऊपर भी पानी बंद कर दिया गया। उसी कुएं का पानी, बेर रूमा नाम था उस कुएं का, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़रीदा था और मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। जब मक्का से मदीना हिजरत की थी मुसलमानों ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई तुम में से है ऐसा जो इस कुएं को खरीदे और अपने लिए जन्नत में घर बनाए उसके बदले। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने इस कुएं को खरीदा और आज उसी का पानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बंद किया गया। हाउएवर कुछ जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीक्रेट सपोर्ट और प्रोविजन उनको प्रोवाइड कर रहे थे, उनके घर में खाना पहुँचाना और ये सब चीज़ें करना। इसी तरह हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सेम हज़रत उम्मे हबीबा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी और साथ में उम्मुल मोमिनीन, वन ऑफ द उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माओं में से हैं वो। तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान की कज़न भी थी, मतलब उनके चचा की बेटी थी, वो भी उनको कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करती थी जो भी पॉसिबल हो सकता था। लेकिन बहरहाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ही घर में कैद हो चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आखिरी बार जब उन्होंने खुतबा दिया तो उन्होंने इसमें यही कहा कि आज के मतलब अगर मुझे नाहक कत्ल कर दिया गया तो मुसलमान इसके बाद एक साथ नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसके बाद दो बड़े फ़िरके वजूद में आए जो आज तक हम जिनको फेस कर रहे हैं मुसलमानों के अंदर। और बहरहाल उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जिस दिन उनकी शहादत हुई वो तकरीबन कोई 12 या 13 ज़िलहज का दिन था। इसमें अयाम तशरीक इन दिनों को कहा जाता है, 11, 12 और जो 13 ज़िलहज है उसको। और ये बड़े जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के नज़दीक भी बड़े मोहतरम और मुकर्रम दिन हैं, लेकिन उन दिनों में 12 ज़िलहज को या 13 ज़िलहज को रिवायात इसके बारे में मुख्तलिफ आती हैं, लेकिन उसमें जो है वो जब कुछ सहाबा कराम हज के लिए गए हुए थे उसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सुबह उठे तो उन्होंने ख्वाब देखा था और जो उन्होंने हज़रत नाइला जो कि उनकी वाइफ थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उनको नरेट किया ये ख्वाब कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं रोज़े से हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने पास और एक तरफ हज़रत उमर खड़े हुए हैं, एक तरफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए हैं और एक बीच में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। वो तीनों मुझे अपने पास बुला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज की आपका इफ्तार उस्मान हमारे साथ करेगा।
تو افطار آف کورس وہ روزے سے تھے تو افطار کی بات اسی لیے انہوں نے کی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مطلب اسی دن وہ قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 تلاوت کر رہے تھے. 137 آیت نمبر ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جب اس آیت پر وہ پہنچے تو ان کے گھر پہ ریڈ ہوئی. کچھ لوگ ان کے گھر میں انٹر ہوئے. they were veiling their faces. انہوں نے اپنے چہرے کور کیے ہوئے تھے, نقاب کیا ہوا تھا چہروں پر. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جو ہے وہ قرآن, جس قرآن کے نسخے پر, وہی نسخہ قرآن کا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا تھا ایک ڈائلیکٹ پر, اس نسخے کے اوپر, اسی پیج کے اوپر اور ان آیات کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے اوپر ان کا خون گرا. اور ان کی وائف حضرت نائلہ جب ان کو بچانے کے لیے دوڑی تو ان کی انگلیاں جو ہے وہ انہوں نے کاٹ دی. جو جنہوں نے اٹیک کیا تھا, جو ریڈرز تھے, انہوں نے حضرت نائلہ کی انگلیاں کاٹ دی. اب اس کے بعد وین دے لیفٹ, سب کو پتہ چل گیا. آف کورس مدینہ کے اندر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتنے مطلب 22 مربع میل سے بھی زیادہ زمین کے خلیفہ تھے اور بغیر کسی فوج کے اور بغیر کسی پروٹوکول کے وہ اکیلے رہ رہے تھے. ان کو بہت دفعہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ خلافت کو چھوڑ دیں. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 89 یا 90 ایئرز اولڈ ہیں, روایات کے اندر یہی آتا ہے. انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا خلافت کو اور اس سے بہتر انہوں نے شہادت کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کے پیچھے بھی ریزنز تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرتا پہنائے گا اور لوگ تمہیں فورس کریں گے کہ تم اس کرتے کو اتار دو, لیکن تم اس کو نہیں اتارنا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری نیریشن دی وہ یہی تھی کہ مجھے یہ کرتا اللہ نے, خلافت کا کرتا مجھے اللہ نے پہنایا تھا اور میں اب اس کرتے کو خود سے نہیں اتاروں گا. شہادت قبول ہے, مرنا تو ایک دن سب کو ہی ہے, تو مجھے بھی جانا ہے آف کورس, لیکن میں اس کرتے کو اللہ کے دیے ہوئے, اس کرتے کو جو کہ تحفتاً مجھے دیا ہوا ہے, میں نہیں اتاروں. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ کمپلیٹلی ٹرامیٹائزڈ اور کمپلیٹلی جو ہے وہ انڈر دا کنٹرول آف ریبیلز تھا. وہ جو آئے ہوئے تھے باغی اور جو 10,000 لوگ آئے ہوئے تھے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ انہوں نے گھیرا کیا ہوا تھا مدینہ کا, اور مدینہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کے کنٹرول میں تھا. اگر ہم مدینہ کے لوگوں کی سچویشن کو دیکھیں تو وہ کس قدر انڈر پریشر ہوں گے جب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار خلیفہ کے گھر کے اندر گھس کر جب خلیفہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کی وائف کو اس طرح سے زخمی کر دیا گیا, تو ہم عام لوگوں کی جان کی کیا سیکیورٹی ہے, مطلب ہماری کیا پروٹیکشن ہے, ہمیں کون دیکھے گا, ہمیں کون پروٹیکٹ کرے گا. تو بہرحال مدینہ کی حالت بہت خراب تھی اس وقت میں. اب جو باغی تھے انہوں نے ایک کوڈ آف جو ہے وہ ایک کوڈ دیا تھا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پراپرلی ایک پلانڈ ایک منصوبہ تھا جس کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ سے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی جو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو ہاشم سے ہیں, اب ان کو خلیفہ بنایا جائے تاکہ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یہ ایک اور رخ پہ چلی جائے جو کہ رخ تھا بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رائیورلی, یعنی جو ان کا کمپٹیشن تھا, یہ جو ان کا مقابلہ تھا, یہ جو ان کی آپس میں ایشوز تھے شروع سے بگننگ سے چلتے آ رہے تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے زندہ تھے تب سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. تو اس کو اس ایشو کا نام دے دیا جائے, یعنی ٹرائبس کی آپس میں رائیورلی کا نام دے دیا جائے. لیکن بہرحال وہ صحابہ تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تھے, ان کا ایسا کوئی انٹینشن نہیں تھا اور اس سچویشن میں خلیفہ بننا بہت ہی کوئی مشکل کام تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے بھی شہر علم کا دروازہ تھے, تو وہ کیسے آف کورس مطلب اس وقت ان کو حالات کی سنگینی کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ تھا, لیکن انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو سمیٹنے والا اور کوئی نہیں تھا, بہت بری طرح سے بکھر گئے تھے مسلمان. اب جو کوڈ انہوں نے دیا تھا اپنا ایک, اس کوڈ کے اندر انہوں نے کچھ شرائط دی تھی کہ جو خلیفہ نیکسٹ بنے گا وہ ہیروئک فگر ہوگا, یعنی اس کے پیچھے ایک لیگیسی ہوگی, اس نے بڑے بڑے کوئی کارنامے انجام دیے ہوں گے. دوسرا انہوں نے دیا کہ وہ کلوزسٹ ڈسپل آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ریلیٹو ہوگا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی. تیسرا انہوں نے دیا کہ ہی مسٹ بی ویل ورس ود قرآن اینڈ سنہ, یعنی قرآن اینڈ سنہ کا وہ ایکسپرٹ بھی ہوگا, اس کے پاس دین کی بڑی نالج ہونی چاہیے. اب اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے نیچرل چوائس, مطلب انہوں نے کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ, کیونکہ یہ ساری کوالٹیز اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی پائی جاتی تھیں. ہاویور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلوز ڈسپل تھے, لیکن حضرت علی سے زیادہ ان کا آف کورس
لیول نہیں تھا اس معاملے میں، اس لیے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دونوں جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان دونوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کے لیے کر لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک ہاتھ تھا نا وہ کام نہیں کرتا تھا، وہ پیرالائز ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا تھا کافروں نے، مکنز نے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر روک رہے تھے، تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ ان کا جو ہاتھ تھا وہ پورا پیرالائز ہو گیا، مطلب اتنے تیر اس میں لگے، اس حد تک وہ زخمی ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if anybody wants to see a living martyred، اگر کوئی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ طلحہ کو دیکھے زمین پر۔ تو مطلب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے طلحہ اور زبیر۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے مرتبے ہیں ان صحابہ کرام کے، اور کس طرح کا ان کا لیول آف رسپیکٹ ہے، یا کس طرح کا ان کا لیول ہے کہ تقویٰ ہے ان کا۔ ان دونوں نے اب جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی حضرت علی کے ہاتھ پر، تو آف کورس ان کا سیدھا ہاتھ وہی تھا، تو اسی سے کی انہوں نے، جس پر کچھ باغیوں نے اور کچھ منافقین نے یہ بھی کہا کہ جس ہاتھ سے بیعت کی ہے وہ ہاتھ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بیعت بھی چلنے والی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی سوسائٹی کے اندر کامنلی یوز ہو رہی تھیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے بھی اپنا ایک کوڈ پریزنٹ کیا، جس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ کیونکہ پہلے بھی جب ان سے پوچھا گیا تھا سوال تو اس وقت بھی ہی واز ویری کلیئر، انہوں نے کہا تھا کہ وہ قرآن اور سنت کو فالو کریں گے۔ ان کا اپنا اجتہاد تھا، ظاہر سی بات ہے سچویشن جو ہے وہ ٹائم کے حساب سے چینج ہو جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سچویشن جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آئی ہو وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی پیش آئے۔ اور اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو سچویشن ٹوٹلی ڈفرنٹ تھی، تو یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ پچھلے اپنے تینوں شیخین کو ہی فالو کرتے، یہ جو ہے وہ پاسبل نہیں تھا ان کے لیے۔ تو انہوں نے اس بارے میں کلیئر ایک کوڈ دے دیا تھا کہ وہ جو ہیں مطلب اپنے حساب سے چینجز کریں گے اور لوگوں کو کمپلیسنٹ نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ کمپلیسنٹ ہو گئے تھے، یعنی کاہل ہو گئے تھے، اٹھ نہیں رہتے اپنے رائٹ کے لیے، اسی لیے گھر میں گھس کے مارنے والی جو بات ہوتی ہے نا کہ ریبیلز یہاں تک پہنچ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک آ گئے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ وہ کسی کو بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سب باتیں جب حضرت علی نے کی، اور وہ انہوں نے دوسری بات کی کہ وہی لویلٹی، یعنی لوگوں کی ڈیڈیکیشن چاہیے ان کو، لوگوں کو لویل ہونا ان کے ساتھ ضروری ہے۔ اس ایڈریس کو، ان کے اس خطاب کو لوگوں نے سنا اور اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کیا۔ بہرحال حضرت علی کے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے پر نہ باغیوں کو کوئی اعتراض تھا، نہ مکہ میں کسی کو، نہ مدینہ میں کسی کو، بیکاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ وزڈم پر اور ان کی جو ایبلٹیز ہیں، جو کیپیبلٹیز ہیں، اس پہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ فائنلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بن گئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ ایک چیپٹر اسٹارٹ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا۔ اب ان کے چیلنجز انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔